محترم ساتھیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل کرم اس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ساتھیوں، اس بات کو یاد رکھیں ہم اچھے طریقے سے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں لے کر آتا ہے، بہت ساری سعادتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ لے کر آتا ہے، اور الحمدللہ آج مسلمانوں کی اکثریت مردوں، عورتوں، نوجوانوں اور کم عمر بچوں کی روزے سے ہے، روزہ رکھ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہم رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ پھر جیسے رمضان المبارک آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے جن بندوں کو توفیق سے نوازتا ہے وہ اللہ کے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے آخری عشرے میں اور اس کی بھی طاق راتوں میں شب قدر رکھی ہے، اور ہمیں شب قدر کی تلاش کرنا ہے، اور ہم شب قدر کی تلاش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو کتاب ہدایت بھی ہے، جو کتاب رہنمائی بھی ہے۔ اور یارو، مسلمانوں کی اکثریت الحمدللہ عام طور پر اس مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین مال عطا کرے، اللہ رب العالمین انسان کو دولت سے نوازے، تو انسان کو چاہیے کہ اس دولت پر گھمنڈ کرنے کے بجائے، غرور کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ رب العالمین نے اس پر جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو ادا کرے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت اس مہینے میں عام طور پر زکوٰۃ ادا کرتی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں جملہ طور پر، رمضان المبارک کا یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے ذریعے سے اپنے حصے میں، اپنے کھاتے میں نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ محترم ساتھیو، جہاں یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں لے کر آتا ہے، اللہ کے تحفے لے کر آتا ہے، وہیں پر یہ مہینہ ہمارے لیے ایک انمول تحفہ لاتا ہے، اللہ کی ایک انمول نعمت لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ انمول نعمت کیا ہے؟ وہ ہے توبہ۔ توبہ توبہ
توبہ کے ذریعے اللہ رب العالمین اس مہینے میں، ذرا غور سے سنیں، توبہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ 11 مہینے ہم جن گناہوں میں لت پت تھے، 11 مہینے ہم جن برائیوں میں لت پت تھے، 11 مہینے ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، یہ 1 مہینہ ہمیں ایک انمول تحفہ عطا کرتا ہے، اور وہ تحفہ ہے توبہ کا تحفہ۔ اور ہم اس مہینے میں توبہ کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ ہم نے اپنے گناہوں کی جو آگ بھڑکائی ہے اللہ کو ناراض کر کے، اس مہینے کے ذریعے سے کثرت کے ساتھ توبہ کریں، اور توبہ کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے گناہوں کی آگ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ توبہ کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی یاروں کوئی اپنی توبہ نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کو نہ جھڑا سکے، رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی کوئی اپنی روش کو تبدیل نہ کر سکے، رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی کسی کی زندگی کی گاڑی اگر پٹری پر نہ آئی، جیسے وہ رمضان المبارک سے پہلے تھا، رمضان المبارک میں بھی اس کی زندگی کی گاڑی ویسے ہی چل رہی ہے، سمجھ لو اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، موقع فراہم کیا ہے۔ اے میرے گناہگار بندو، اے گناہوں کے بوجھوں کو بڑھانے والوں، اے میری یاد سے غفلت میں رہنے والوں، اے میری کتاب سے دور رہنے والوں، اے میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والوں، دیکھو میں تمہیں گولڈن چانس دے رہا ہوں، تمہیں میں زندگی میں ایک اور موقع دے رہا ہوں، اور وہ موقع ہے رمضان المبارک کا موقع، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاؤ۔ تم نے جو گناہوں کا دریا بہا دیا ہے، تم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، تم نے جو گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں تمہیں تحفے کے طور پر، نعمت کے طور پر دے رہا ہوں، اور ان نعمتوں میں میری ایک نعمت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں تم اگر مجھ سے توبہ کرو گے، حالانکہ توبہ انسان کو کبھی بھی کرنی چاہیے جب اس سے گناہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین اس مہینے میں خاص موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ بندے جہنم کی آگ سے بچ جائے، روزہ رکھ کر بچ جائے، وہ بندے قرآن مجید کی تلاوت کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائے، وہ بندے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کے بندے نیکی اور خیر کے کام کر کے اس مہینے میں اللہ کی آگ سے بچ جائے، اور اپنے گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے توبہ کرے اور توبہ نصوح کرے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اسی لیے اس پہلے جمعہ کو میں نے توبہ کے لیے مختص کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یارو بددعا فرمائی تھی۔ ذرا اس حدیث کو غور سے سنیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، اور اس شخص سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جس کے حق میں اللہ کے رسول کی بددعا آ جائے؟ اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا،
وہ انسان برباد ہو جائے۔ ذرا غور سے سنیں، وہ انسان برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انسان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، جس کے سامنے سرور کائنات کا سید المرسلین کا نام آئے اور وہ سید المرسلین سرور کائنات رحمت للعالمین پر درود نہ پڑے، وہ انسان برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص بھی برباد ہو جائے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، جن کی زندگیوں میں رمضان آ جائے، جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے استفادہ کر لے، لیکن یارو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروائے، وہ شخص اللہ کے رسول فرما رہے ہلاک اور برباد ہو جائے۔ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو رمضان تک پہنچایا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو موقع دیا تھا اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا، اپنے گناہوں کی آگ کو بجھانے کا۔ وہ انسان بڑا بد نصیب ہے، رمضان المبارک میں داخل ہوا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرایا، وہ انسان بڑا بد نصیب ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے تیسری بات ارشاد فرمائی، اور وہ شخص بھی برباد ہو جائے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے، جس کو بوڑھے ماں باپ ملے، یعنی جس کے بوڑھے ماں باپ ہو، وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ حاصل نہ کر سکے، ایسا شخص بھی برباد ہو جائے۔ اسی لیے یارو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جہاں نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اسی طرح یہ مہینہ توبہ کا بھی مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ کیا ارشاد فرمائی؟ 28واں پارہ سورۃ التحریم آیت نمبر 8۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو، توبہ نصوحا کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاؤن۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا، خیر القطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، جن سے گناہ ہو جائے، جن سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، جن سے جو ہے بے حیائی اور فحاشی کے کام ہو جائے، اور جب انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ آئیے ذرا اسلام میں توبہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ضروری ہے جاننا۔
توبہ مسجد میں آ کر ادھر ادھر دیکھ کر گال پر تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے. خاص کر عورتیں سکھاتی نا بچوں کو، گالی دے دیا، بڑوں کی بے ادبی کر دی، تو عورتیں بولتی کیا بولتی؟ پپو توبہ کرو، پپو توبہ کرو، اور بتاتی کہ ایسا کرو توبہ، ایسا کرو توبہ. اس کو توبہ نہیں بولتے، یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو بچوں کو ایک نصیحت کی جاتی ہے، ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ گالی دینا برا کام ہے، بڑوں کی بے ادبی کرنا بری بات ہے. لیکن گال پہ تھپڑ مارنا یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گالوں پہ تھپڑ مار لے اور بول لے کہ میں نے توبہ کر لی. جی نہیں، یہ توبہ نہیں ہے. اسلام میں توبہ کی بہت زیادہ اہمیت بھی اور فضیلت بھی ہے. سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے، گناہ، خطا، نسیان، نافرمانی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. انسان روز اول سے گناہ کرتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا. قیامت تک کرتا رہے گا. اب جن کے باپ آدم سے غلطی ہوئی، بیٹے تو غلطی کرنے والے. جن کے باپ آدم سے غلطی ہوئی تو بیٹے تو غلطی کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم، یہ درخت ہے دیکھ، پوری جنت تیری اور تیری بیوی حوا کی. پہلے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو حضرت آدم جنت میں رہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی گمسن رہ رہے، خاموش رہ رہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے نا، خالق ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا رے آدم کو عورت کی ضرورت ہے، حوا کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی 8ویں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا. دنیا کا سب سے پہلا جوڑا کون سا جوڑا؟ میاں بیوی کا جوڑا. میاں بیوی کا جوڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو حکم دیا، وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم، اس درخت کے قریب نہ جانا، پوری جنت تمہارے حوالے، جہاں سے تمہارا جو جی چاہے کھانے کا، پینے کا، عیش کرنے کا. اب آ گئے نا سب سے بڑا مکار، ازلی دشمن آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جس کو رانندہ درگاہ کیا تھا آ گیا حضرت آدم اور حوا کے پاس، چیلنج لے کر نکلا تھا نا. کہا اللہ اس مٹی کے پتلے کی وجہ سے مجھے یہاں سے رانندہ درگاہ کر رہا نا، میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا اور سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے یہاں سے نکال دیا نا. چل میں تجھ سے چیلنج کرتا ہوں. اللہ سے چیلنج کیا. میں انسانوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، چیلنج کرتا ہے، قیامت تک کے لیے تیرے لیے چیلنج ہے. بہکا، لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے تجھے اور وہ جو بہکاوے میں آئے ان کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا. آ گیا، کہنے لگا اے آدم، تم جانتے ہو
اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ حضرت آدم کہنے لگے پتہ نہیں ہے کیوں منع کیا، اللہ کے علم میں ہے۔ کہنے لگا مجھے معلوم ہے، میں یہاں رہنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ حضرت آدم کہنے لگے کیوں منع کیا ذرا بتاؤ؟ تو کہنے لگا جو اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ اب انسان لالچی ہے، انسان یہ چاہتا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، ایسا آب حیات پی لوں وہ پینے کے بعد مجھے موت ہی نہ آئے۔ اب حضرت آدم اور حوا شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے، شیطان کے بہکاؤ میں آ کے جس درخت کے پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جیسے ہی درخت کا پھل کھایا سر بول کے جنت کا لباس اتر گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے جیسے ہی شیطان نے داؤ پھینکا حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام پر، اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جسے اللہ رب العزت نے منع کر دیا تھا، جیسے ان کے پیٹ میں اس درخت کا پھل گیا جنت کا لباس پھڑ بول کے اتر گیا، اور وہ اپنے جسم کو جو ہے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ ان کو ایک دم احساس ہو گیا ارے شیطان نے ہم کو بہکا دیا، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا، جس پھل کے کھانے سے منع کیا تھا ہم نے وہ کھا لیا۔ ایک دم احساس ہوا، احساس ہوتے ہی حضرت آدم اور حوا نے اپنی غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے تلافی کی دعا کی، تلافی کے لیے دعا کی۔ تو دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو حضرت آدم کی اولاد تو غلطی کرتی رہے گی، لیکن یارو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحم و کرم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کو جب کا جب نہیں پکڑتا، فوراً نہیں پکڑ لیتا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم گناہ کرتے ہی اللہ ہمیں پکڑ لیتا، یہ دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے سنبھلنے اور سدھرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی آگ جو ہم نے بھڑکائی ہے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ ہم کو گناہ پر فوراً پکڑ لیتا یہ دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ کبھی انسان شیطان کے بہکاوے میں گناہ کر لیتا ہے، کبھی انسان نفس کی شرارتوں کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، کبھی انسان علم نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، کبھی انسان ماحول کی خرابی کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، اور کبھی انسان برے دوستوں کی صحبت میں پڑھ کر گناہ کر لیتا ہے۔ بہرحال انسان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، اگر انسان کو احساس ہو جائے، مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ میں نے اور آپ نے گناہ کر لیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے گناہوں سے اور توبہ کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ ہم پلٹے، اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹے، نافرمانی سے نکلنے کی کوشش کرے، گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرے، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں گڑ گڑا کے اللہ رب العالمین سے توبہ مانگے۔
اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے توبہ کا راستہ، توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے، کھلا رکھا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے گزشتہ پورے گناہ معاف ہو جاتے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اسلام کی قبولیت کی وجہ سے گزشتہ جتنے بھی ماضی میں گناہ ہو گئے سب معاف ہو جاتے۔ اور توبہ جب انسان کرتا ہے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے ذرا توبہ کے میننگ، توبہ کے معنی دیکھتے ہیں کہ توبہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کریں۔ توبہ کے ڈکشنری معنی پہلے دیکھتے ہیں کہ توبہ کے ڈکشنری معنی کیا ہوتے ہیں۔ توبہ کے ڈکشنری معنی ہوتے ہیں پلٹنا، رجوع ہونا، پلٹنا اور رجوع ہونا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک راستے پر چل رہا تھا، ایک آدمی ایک راستے پر چل رہا تھا، اچانک اسے کوئی چیز یاد آئی اور اس نے راستہ تبدیل کر دیا، اسی کو کہتے ہیں پلٹنا، پلٹنا۔ یہ تو ہے ڈکشنری کے معنی۔ اور اصطلاح شرع میں توبہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شرع میں، شریعت کی اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف آنا، سیئات سے حسنات کی طرف آنا، گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا، برائیوں سے خیر کی طرف آنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور توبہ کی ذرا اہمیت کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر سب سے پہلی جو عبادت فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سب سے پہلی عبادت نماز فرض نہیں کی، روزہ بھی فرض نہیں کیا، زکوٰۃ اور حج بھی فرض نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو سب سے پہلی عبادت فرض کی کیا ہے معلوم؟ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر سب سے پہلی جو عبادت فرض کی ہے وہ ہے بشکل دعا توبہ۔ دعا کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر سب سے پہلی عبادت جو فرض کی ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا کی شکل میں توبہ کا طریقہ سکھایا۔ توبہ کس طرح کی جاتی ہے اللہ رب العالمین نے دعا کی شکل میں بتایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو سکھایا چند کلمات توبہ کے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر سب سے پہلی جو عبادت فرض کی ہے وہ ہے بشکل دعا توبہ۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں توبہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین جس عبادت پر سب سے زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ وہ توبہ ہے۔ جس عبادت پر اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا نا اپنے بندے کی، وہ توبہ ہے۔
دلیل آئیے بخاری اور مسلم کی روایت دیکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، آگے بتاؤں گا توبہ کے 2-4 واقعات کہ توبہ نصوحہ کسے کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری روایت ہے دیکھیے بخاری اور مسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک بیابان یعنی صحرا میں ایک آدمی سفر کے لیے نکلا، ایک بیابان صحرا میں ایک آدمی سفر کے لیے نکلا، اور سفر میں اس کے ساتھ اس کا اونٹ ہے، سفر میں اس کے ساتھ اس کا اونٹ ہے، اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان لدا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے اونٹ کی قدر قیمت کیا ہے، قدر قیمت اگر اونٹ کی جاننا ہے تو عرب کے لوگوں سے پوچھو، ریگستان میں رہنے والوں سے پوچھو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو پیدا کیا؟ اگر اونٹوں کی قدر و قیمت جاننا ہے تو ریگستان میں رہنے والے لوگوں سے پوچھو کہ اونٹ کی قدر و قیمت کیا ہے، تو وہ بتائیں گے اونٹ ہمارے لیے زندگی کا سامان ہے، اونٹ ہمارے لیے زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک شخص نکلا اپنے گھر سے، اس کے پاس اس کا اونٹ ہے اور اس اونٹ پر اس کا لدا ہوا سامان ہے، وہ ریگستان کا سفر کر رہا ہے، اور ریگستان کا سفر کرتے کرتے ہوا یہ کہ اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے، سفر کے دوران اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے، اور تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میرا اونٹ ملے گا نہیں، اور اب اس ریگستان میں میری موت پکی ہے، اس ریگستان میں میری موت پکی ہے۔ ریگستان میں اگر 2-4 گھنٹے پانی نہ ملے سمجھ لو انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچانک اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے، اور تھک کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ اب میری موت پکی ہے، مجھے میرا اونٹ ملنا نہیں ہے، اور اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامان کے سمیت اس کے قریب اس کے سامنے نظر آتا ہے۔ جب وہ اپنے اونٹ کو دیکھتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اور خوشی کے مارے کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، خوشی کے مارے کہہ جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب اس کا اونٹ سامان کے ساتھ اس کے سامنے نظر آتا ہے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی کے مارے کہنا یہ چاہتا تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، خوشی کے مارے کہہ دیتا ہے، اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، جو شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ صحرا میں بیابان میں کھو گیا ہو اور اچانک اس کو مل جائے، اور اچانک ملنے کے بعد وہ خوشی میں کہہ دیتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا؟ کمال کی چیز کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا آگے بڑھیے، پھر قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. قرآن مجید کہتا ہے اے ایمان والو توبہ کرو توبہ نصوحا. اب یہ توبہ نصوحا کیا ہے یہ جاننا بے حد ضروری ہے. توبہ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں توبہ نصوحا کیا ہے. ہماری توبہ کا باوا عدم نرالا ہے. ہاں اگر ہم اس رمضان میں سچی توبہ کر لے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس توبہ پر قائم رہے. یہ توبہ نصوحا ہے. کوئی شراب پیتا تھا وہ رمضان میں توبہ کر لے توبہ نصوحا کر لے. کوئی بدکاری میں لگا ہوا تھا رمضان میں اللہ رب العالمین موقع دے رہا ہے توبہ نصوحا کر لے. کوئی جوا کھیلنے میں لگا ہوا تھا رمضان میں اللہ موقع دے رہا ہے توبہ نصوحا کر لے. یہ موقع بار بار نہیں آئے گا یارو. اسی لیے رمضان مبارک کے پہلے جمعے کو میں نے یہ مضمون باندھا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کس توبہ کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں اپنے بندوں سے کہا اے میرے بندو تم خطا کار ہو تم گنہگار ہو تم سے خطائیں ہوتی رہیں گی لیکن یاد رکھو جب تمہیں خطا کا احساس ہو جائے گناہ کا احساس ہو جائے توبہ کرو توبہ نصوحا کرو اور ایسی توبہ کرو سچے دل سے توبہ کرو. وہ توبہ کرنے کے بعد رمضان کے بعد پھر تم سے اللہ کا گھر نہ چھوٹے. رمضان کے بعد اللہ کی کتاب نہ چھوٹے. رمضان کے بعد تم شراب کو منہ نہ لگاؤ. رمضان کے بعد تم بدکاری کی طرف نہ جاؤ. رمضان کے بعد اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جاؤ. رمضان کے بعد جوئے کے اڈوں کو نہ سجاؤ. رمضان کے بعد شرک کی طرف نہ جاؤ. رمضان کے بعد بدعتوں کی طرف نہ جاؤ. ایسی توبہ کرو اور اللہ نے موقع دیا ہے یارو کر لو توبہ. نہیں ملے گا موقع. کوئی سود کھاتا تھا باز آ جائے اس سے توبہ کر لے. کسی نے کسی کی زمین مار لی ہے دے دے توبہ کر لے. کسی نے کسی پر بلا وجہ الزام لگا دیا توبہ کر لے. کسی نے پڑوسی کی زمین ہتھیا لی ہے توبہ کر لے. اور اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم توبہ نصوحا کریں. اور توبہ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ سچی توبہ. آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں توبہ نصوحا کا مطلب کیا ہے میننگ کیا ہے معنی کیا ہے. خلیفہ دوم سے پوچھا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے عمر رضی اللہ عنہ توبہ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ کیا مثال دیے دیکھو ہائی کوالٹی کی مثال. علم اس کو کہتے ہیں مثال اس کو کہتے ہیں دلیل اس کو کہتے ہیں برہان اس کو کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا توبہ نصوحا کسے کہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی مثال دیتے ہوئے توبہ نصوحا کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کسی بھینس یا گائے کے تھن میں سے دودھ نکالا جائے. غور سے سنیے ذرا. کسی بھینس یا گائے کے تھن میں سے دودھ نکالا جائے اور جب وہ دودھ کسی گائے اور بھینس کے تھن میں سے نکل جاتا ہے اور پھر یارو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار دودھ نکلنے کے بعد کسی بھینس اور گائے کے تھن میں دوبارہ وہ دودھ پہنچایا نہیں جا سکتا.
इंजेक्शन के जरिए से अगर उसके थन में डाला जाएगा, गोश्त में जाएगा, उसके थन में नहीं जाएगा। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, किसी गाय और भैंस के थन में से जब दूध निकाला जाता है और उस दूध को दोबारा गाय और भैंस के थन में लौटाया नहीं जा सकता, इसी तरह जब इंसान को गुनाह का एहसास हो जाए और वो गुनाह को छोड़ दे और उस गुनाह की तरफ ना जाए, उसको कहते हैं तौबा नसूहा। तौबा नसूहा कहते हैं उसको, कि इंसान ने किसी गुनाह से तौबा कर लिया और इस तरह तौबा किया कि फिर वो गुनाह की तरफ ना पलटे, यही तौबा नसूहा है। और इसी के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सूरत तहरीम आयत नंबर 8 पारा नंबर 28। ईमान वालो तौबा करो, तौबा नसूहा करो। आइए जरा देखते हैं तौबा नसूहा की मिसाल सहाबा इकराम की जिंदगियों से। सहाबा इकराम से भी गलतियां हुई इंसान होने के नाते, खताएं उनसे भी हुई इंसान होने के नाते, लेकिन यारो जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने ऐसी तौबा की कि दुनिया दंग रह गई, दुनिया दंग रह गई। आज भी सीरत की किताबों में सैकड़ों सहाबा इकराम की तौबा के सैकड़ों वाक़ियात मौजूद है, जिसे पढ़कर इंसान हैरान रह जाता है कि कैसे दिल गुर्दे के मालिक लोग थे, गुनाह हुआ, खता भी और तौबा भी ऐसी की कि दुनिया देखती रह गई। आइए तौबा नसूहा का एक मंजर देखते हैं इस रमज़ान के महीने में। इस नीयत के साथ ये वाक़या रख रहा हूँ कि मैं भी और आप भी अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में मुझे और आपको मौका दे रखा है, मौका दे रखा है। बिला वजह रोजा नहीं रख रहे, तौबा करो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोजे का आगाज करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो कोई बिला वजह रमजानुल मुबारक का एक रोजा छोड़ दे बगैर शरई उज़्र के, गौर से सुने जरा, जो रमजानुल मुबारक का एक रोजा बगैर शरई उज़्र के छोड़ दे, वो जिंदगी भर रोजे रखे तो जिंदगी भर के रोजे रमजान मुबारक के एक रोजे की भरपाई नहीं कर सकते। कितने ही हट्टे कट्टे नौजवान है, खाते पीते नजर आ रहे हैं, सेहतमंद है, लेकिन रोजा नहीं रख रहे। वल्लाह क्यों नहीं रख रहे भाई, क्यों नहीं रख रहे? क्या आइंदा मुझे और आपको पता है आइंदा साल का रमजान मिलेगा? अगर हमको यकीन है तो ना रखे, और हमको यकीन है कि आइंदा साल तक हम जिएंगे या मरेंगे, हम मौत के करीब हो जाएंगे, तो हमें चाहिए कि इस रमजान को आखिरी रमजान समझकर गुजारे। और अल्लाह ताला ने सेहत दी है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोजा रखे। ये रोजा इंसान के नफ्स की तरबियत करता है, ये रोजा इनफरादी और इज्तिमाई तरबियत का बेहतरीन सामान है। कब तक गफलत में रहेंगे हम? हाँ, आइए ज़रा तौबा नसूहा देखते हैं कि तौबा नसूहा किसे कहते हैं। एक कौन है? हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ज़रा एक एक जुमले पर गौर करो। पाए के साहबी है, बुलंद मर्तबा साहबी है, बदरी साहबी है, कोई मामूली सहाबी नहीं है। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदरी है, राज़दार नबी है। अल्लाह के रसूल अपने राज बताते हैं किसको? अबू लुबाबा को। चंद साहबा ऐसे थे जो राजदार नबी के नाम से मशहूर है, जिसमें से हज़रत अबू लुबाबा है, हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक मरतबा मुझे ख्वाब गिरा, मुझे ख्वाब गिरा। क्या ख्वाब गिरा? गौर से सुने कि मैं एक गंदी मिट्टी में फंसा हुआ हूँ, दलदल में फंसा हुआ हूँ,
گندی مٹی ہے اور دلدل ہے، پھنسا ہوا اس میں، اور اس سے نکلنے کا راستہ مجھے نہیں ملتا۔ میں نے بہت کوشش کی، پھر بہت کوشش کرنے کے بعد اچانک میرے سامنے سے ایک صاف اور شفاف پانی کی لہر جانے لگی، دریا جانے لگا خواب میں۔ میں نے کوشش کر کے اس پانی میں چھلانگ لگائی اور اس پانی میں اپنے آپ کو پاک و صاف کیا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر میں چلا آیا۔ وہ کہتے ہیں اچانک میری آنکھ کھلی، میں گھبرا گیا، مجھے ایسا کیسا خواب گرا؟ یہ خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی مجھے یہ خواب گرا، میں یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا، اے یار غار ابوبکر صدیق، مجھے رات ایسا خواب گرا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو لبابہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کسی پریشانی میں مبتلا کرے گا، کسی آزمائش میں مبتلا کرے گا، اور اس آزمائش سے اور اس پریشانی سے نکال دے گا۔ جیسے تعبیر سنے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نیکیوں میں اضافہ کر دیا، میں نے نمازوں میں اضافہ کر دیا، میں نے صدقہ و خیرات میں اضافہ کر دیا۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم پریشانی میں گرتے ہیں، مسجد کو بھول جاتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، اللہ کے گھروں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی ذہنیت الٹی تھی۔ جب ان کو خواب کی تعبیر پتہ چلی تو وہ کہتے ہیں میں نے نمازوں میں اضافہ کر دیا، میں نے صدقات میں اضافہ کر دیا، میں اللہ کے راستے میں پہلے سے زیادہ مال خرچ کرنے لگا۔ لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جو خواب دیکھا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی وہ ہو کر رہی۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے خلاف جو ہے پلان بنایا، ان پر اٹیک کرنے کا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ جب بنو قریظہ نے بدعہدی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ ان پر اٹیک کیا جائے، لیکن اس پلان کا جو ہے علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دیا تھا، اس میں سے رازدار نبی ابو لبابہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو قریظہ کے خلاف اپنے کو اٹیک کرنے کا ہے، مزہ چکانے کا ہے، یلغار کرنے کا ہے۔ انہوں نے بدعہدی کا معاملہ کیا۔ بنو قریظہ میں حضرت ابو لبابہ کے کچھ رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، بنو قریظہ میں میرے کچھ رشتہ دار ہیں، مل کر آؤں؟ رحمت للعالمین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا ابو لبابہ مل کر آ جا۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں میں بنو قریظہ پہنچا، میں نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی تو وہاں پر یہودیوں کی عورتیں، بچے، بوڑھے سب جمع ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ یہودی پہلے بھی مکار تھے، آج بھی مکار ہے، اور ان کی مکاری چلتے رہے گی قیامت تک، چلتے رہے گی۔ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے پھر تڑی بیٹھیں گے ان کے اوپر، زار و قطار ان کی عورتیں، بچے، بوڑھے رونے لگے حضرت ابو لبابہ کے سامنے اور کہنے لگے اے ابو لبابہ بتا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے رونے کو دیکھ کر، بلک بلک کر جب وہ رو رہے تھے مجھے ترس آ گیا، کیونکہ مومن نرم مزاج ہوتا ہے، مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان کے مردوں اور بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنی زبان سے نہیں بلکہ خالی ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول تمہاری گردنیں مارنے والے ہیں۔ اتنا کہہ دیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول تمہاری گردنیں صاف کرنے والے، تمہاری گردنیں مارنے والے۔ اور جب میں بنو قریظہ سے نکلا مجھے احساس ہوا، حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اللہ کے رسول کا راز فاش کر دیا، اللہ کے رسول کا راز فاش کر دیا، میں تو رازدار نبی ہوں، یہ بات تو راز میں تھی
اللہ کے رسول نے راز میں رکھنے کا حکم دیا تھا. جیسے ہی احساس ہوا روتے ہوئے مسجد نبوی پہنچ گئے. زار و قطار رو رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں اے ابو لبابہ کیوں رو رہے ہو؟ کبھی مجھے اور آپ کو تنہائی میں رونا آیا؟ کبھی ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر 4 آنسو بہائے؟ اگر نہیں بہائے یہ موقع ہے کہ ہم راتوں کو جاگے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آنسو بہائے کہ پروردگار عالم تیرے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی حالات کو تبدیل کرنے والا نہیں. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہندوستان کے حالات کو تبدیل فرما دے، اللہ ہندوستانی مسلمانوں کے رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما. کبھی ہم نے راتوں کو جاگ کر یہ دعا کی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ؟ نہیں ہے، نہیں کیے. یہ موقع ہے یہ رمضان کا، کر لے توبہ. جس طرح رمضان میں نماز پڑھ رہے اللہ سے وعدہ کرے اللہ رمضان کے بعد بھی تیرے گھروں کو اسی طرح بھرتے رہیں گے. رمضان المبارک میں حلال سے بچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اللہ رمضان کے بعد حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، مسجد نبوی پہنچے، مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اپنے آپ کو. جیسے ان کی غلطی کا احساس ہوا اپنے آپ کو باندھ دیا. صحابہ کرام نے دیکھا یہ ابو لبابہ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ستون سے کیوں باندھ دیا؟ جب پوچھا گیا آپ نے ستون سے اپنے آپ کو کیوں باندھ دیا تو حضرت ابو لبابہ کہنے لگے میں نے نبی کا راز فاش کر دیا ہے میرے یارو، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے. صحابہ اکرام دوڑے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس گئے. معلوم تھا ابو لبابہ کس پائے کے صحابی ہے، بدری صحابی ہے، بلند مقام صحابی ہے. اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو جو ہے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے، ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے کیوں باندھ دیا ہے؟ تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا راز فاش کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا آپ رحمت للعالمین تھے، آپ رحم و کرم کرنے والے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی، میرے پاس آ کر کہتا اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ سے دعا مانگتا اللہ معاف کر دیتا. لیکن اب اس نے جو ہے اپنے آپ کو پھنسایا ہے مسجد نبی کے ستون سے باندھ کر، اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا توبہ کی ہے. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں ایک دن نکلا، میری بیوی آتی رسی کھولتی، میں رفع حاجت سے فارغ ہوتا پھر مجھ کو باندھ دیتی. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں 2 دن نکلے. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں 3 دن نکلے، 4 دن نکلے، 5 دن نکلے، 6 دن نکلے، اور جب 6واں دن آیا میری حالت ایسی ہو گئی میں بے ہوش ہونے لگا. جب 7واں دن نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، آپ مسکرا رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کا چہرہ تو کھلکھلا اٹھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے. حضرت ام سلمہ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اس کی خوشخبری میں سناؤں؟ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ خوشخبری ابو لبابہ کو میں سناؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں سناؤ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے سے نکلی اور کہنے لگی اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. جیسے ہی صحابہ کرام کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ
برائی سے بھلائی کی طرف آ جائے، بے نمازی سے نمازی بن جائے، دین سے دور تھا اللہ نے توفیق دے دی دین کا کام کرنے لگ جائے، ہم اس کو آر دلاتے پکے نمازی انڈے چور، ہیں پکے نمازی انڈے چور، بہت متقی بن گئے ہو، ہیں کیا ضرورت ہے بھی اتنا دین کا کام کرنے کا، ابھی جوان ہے تم، عیش کرنے کا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر عیش کرو، زندگی دوبارہ تھوڑی ملنی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں زندگی برائے بندگی بے بندگی شرمندگی، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی برائے بندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے بندگی کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، جس کی زندگی میں بندگی نہ ہو وہ جانور سے بدتر ہے، وہ کتے سے گدھے سے بلی سے بدتر ہے، وہ جس کی زندگی میں اللہ کی عبادت و بندگی نہ ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، ہائے رے ہماری زندگیاں۔ اور یہ دیکھ لو صحابہ اکرام کی زندگیاں، آخری بات بتا رہا ہوں ذرا دیکھیے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشخبری سنائی، ہم آر نہ دلائے اللہ کے بندوں کو، شراب پیتا تھا چھوڑ دیا، خوشی کا اظہار کرے، ارے بہت اچھی بات ہے بھائی، بے نمازی تھا نماز کو آ رہا عزت کرے، داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھ لیا اس کی حوصلہ افزائی کرے، رمضان سے پہلے مسجد سے دور تھا رمضان میں آ رہا ہے تو ایسی حوصلہ افزائی کرے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کے دین سے جڑ جائے، یہ مومنوں کی پہچان ہے، مومن مومن کو کمزور نہیں کرتا، مومن مومن کی ہمت افزائی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں 50 روپے خرچ کرتا تھا اس کو اکسائے کہ 100 روپے خرچ کرے، تیرے پاس اتنا مال ہے، 500 روپے دیتا تھا 1000 کے لیے ابھارے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، 1000 روپے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر، دیکھیے الحمدللہ کتنی کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، جاتے جاتے اپنی کمائی کے حساب سے اللہ کے دین کے راستے میں مال خرچ کرے تو اللہ کے دین کا کام کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، دیں گے انشاءاللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، رمضان کا مہینہ اس میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ہے، ہاں کوئی بھی خالی ہاتھ جانے کی کوشش نہ کرے، زبردستی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، کیا حکم ہے اللہ کا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ہرگز نیکی کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اعلیٰ کوالٹی کی نیکی تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، سردار بننے کے لیے نہیں، چودھری بننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال خرچ نہیں کرو گے نیکی کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے، 4 پارے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری سنائی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، صحابہ اکرام خوشی کے مارے دوڑے کہ رسی کھولے، حضرت ابو لبابہ نے روک دیا حضرت ابو لبابہ نے، اور کہنے لگے اے میرے ساتھیوں میری خواہش ہے کہ میری رسی محمد الرسول اللہ کھولے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام دوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ابو لبابہ کی خواہش یہ کہ اس کی رسی آپ کھولے، اللہ کے رسول حجرے سے وارد ہوئے، ہنستا ہوا چہرہ ہے، کھلا ہوا چہرہ ہے، دیکھیے جب ایک اللہ نے اللہ کے بندے کی توبہ قبول کر لی، اللہ کے رسول مسکرا رہے، ہمیں بھی چاہیے اللہ کے بندے توبہ کر کے دین کی طرف آئے تو ہم خوشی دلائے، آر نہ دلائے، اذان دینے کی کوشش کرے، اذان دینے پر ابھارے، اللہ کے دین کی خدمت کرے،
دین کے کام پر ابھارے اور نوجوان اللہ کے دین کی طرف آئے، ان کو بتائے کہ تاریخ میں نوجوانوں ہی نے اسلام کا کام کیا ہے، اسلام کا علم بلند کیا ہے۔ اے نوجوانوں، آج پہلے سے زیادہ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، اور یہ مہینہ میں مطالبہ کرتا ہے ہم جاگے، توبہ کرے اور اپنے آپ کو بعد کے 11 مہینے کے لیے تیار کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کھولی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ نصوحا۔ اور توبہ نصوحا اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد برائی کی طرف نہ جائے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، آؤ میں اور آپ سب مل کر اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوتھا روزہ آ گیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ دن بھی نکل جائیں گے یارو۔ سستی اور غفلت کی بنا پر رمضان کو یوں ضائع نہ کرو، اس کے لمحے لمحے کی قدر کرتے ہوئے اس کو گزارے، اور یہ اس نیت کے ساتھ گزارے شاید آئندہ سال مجھے اور آپ کو رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ اس لیے توبہ کا مہینہ ہے، آؤ اللہ سے توبہ کرو، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ اللہ کے نبی کی تعلیمات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے، اسی اخلاص کے ساتھ بزرگوں نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے انقلاب کا رمضان بنا دے۔ اللہ نوجوانوں کے پیروں میں اتنی طاقت دے کہ وہ قرآن مجید کو سننے کے لیے کھڑے رہے۔ اللہ رب العالمین نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ فرض نماز پڑھ کر نہ بھاگے بلکہ تراویح میں اطمینان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔